السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے: اے مومنوں، تمہیں اپنی فکر کرنی چاہیے، اگر تم ہدایت پر ہو تو تمہیں کسی کی گمراہی ہرگز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ سورۃ المائدہ آیہ 105۔ امت مسلمہ کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتا رہے اور پوری انسانیت کو بچانے کی تدبیر کرے، مگر اس آیت کا ظاہری مفہوم تو یہ پیغام دے رہا ہے کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، دوسروں کی فکر چھوڑ دو۔ اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ جواب دیا گیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آ جائے کہ تم دیکھو کہ بخیل کا حکم مانا جا رہا ہے، یعنی حکام صرف اپنے عیش و آرام میں مست ہے، عوام بے حال اور فاقہ کشی کا شکار ہے، خواہشات نفس کی پیروی کی جا رہی ہے، دنیا کو دین پر ترجیح دی جا رہی ہے، ہر شخص اپنی رائے کو حرف آخر سمجھ رہا ہے، تو یہ بڑا مشکل وقت ہے۔ پس ایسے وقت میں اپنے دین کو بچانے کی فکر کرو اور عوام کو ان کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ اب تمہیں اتنے مشکل وقت کا سامنا ہے، گویا آگ کی چنگاری کو مٹھی میں لینا۔ ایسے وقت میں جو شخص خیر پر قائم رہے گا اسے 50 افراد کے برابر اجر ملے گا، جو تم جیسے کام کریں۔ ایک روایت میں ہے، عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس عہد کے 50 افراد کے برابر اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے 50 افراد کے برابر، بحوالہ ترمذی۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ممکن ہو دعوت حق کے فریضے کو ادا کرتے رہنا چاہیے، سوائے اس کے کہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ دعوت حق کا فریضہ ادا کرنا عملاً ناممکن یا مشکل ترین ہو جائے۔ پس ایسے حالات میں اپنے دین کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ مومنوں اور مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ ہونا چاہیے؟ جواب دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مومنوں کا یہ شعار بیان کیا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہیں، وہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رحم فرمائے گا، بلا شبہ اللہ غالب اور عظیم حکمت والا ہے۔ ترجمہ بحوالہ سورہ توبہ آیہ 71۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ اجتماعی قربانی میں حصہ لیا جائے اور جس جگہ حصہ لیا گیا ہے ان کی طرف سے یہ شرط ہو کہ قربانی کا سارا گوشت نہیں ملے گا بلکہ صرف 4 کلو گوشت ملے گا، تو کیا اس طرح کی قربانی کرنا جائز ہے؟ جواب دیا گیا ہے کہ بقرہ عید کے موقع پر ایسی اجتماعی قربانی میں حصہ لینے سے کسی کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی جس میں اس طرح کی کوئی شرط رکھی گئی ہے۔ البتہ اگر بغیر کسی شرط کے قربانی کی گئی اور قربانی میں حصہ لینے والے شخص نے اپنے طور پر قربانی کا سارا گوشت یا اس کا کچھ حصہ از خود کہہ دیا کہ یہ گوشت مستحقین کو دے دیا جائے تو ایسا کرنا درست ہوگا اور قربانی جائز ہوگی۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ
دہشت گردی کا خاتمہ کیسے کیا جائے؟ جواب دیا گیا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کا صرف اور صرف ایک طریقہ ہے، نصاب تعلیم اور تعلیمی نظام کو اسلامی اصولوں کو سامنے رکھ کر مرتب کیا جائے۔ جب تک نصاب اور نظام تعلیم کو اسلامی سانچے میں نہیں ڈالا جائے گا، اس وقت تک دہشت گردی کسی طرح بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اسلامی نظام ہی لوگوں کے اندر انسانیت پیدا کرتا ہے اور انہیں انسان بناتا ہے، اور جب تک لوگ انسان نہیں بنیں گے اس وقت تک وہ دہشت گرد ہی بنے رہیں گے۔ اسلامی نظام ہی لوگوں کے انداز فکر و نظر میں تبدیلی پیدا کرتا ہے، ان کو حق اور باطل اور صحیح اور غلط میں امتیاز کرنا سکھاتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ ارکان اسلام میں کون کون سی باتیں شامل ہیں؟ جواب دیا گیا ہے کہ توحید و رسالت اور قیامت پر ایمان سب سے پہلی اور بنیادی شے ہے، اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہیں۔ یہ کل 5 چیزیں ہیں جنہیں ارکان اسلام کہا جاتا ہے۔ توحید و رسالت اور قیامت یا یوم آخرت پر ایمان عقیدہ کہلاتا ہے، اور باقی 4 چیزیں اعمال کے درجے میں ہیں۔ کوئی شخص مسلمان تب کہلاتا ہے جب اس کا عقیدہ بھی درست ہو اور عمل بھی صحیح ہو۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ اسلام میں ساس سسر کی خدمت کے لیے کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ جواب دیا گیا ہے کہ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ شوہر کے والدین بیوی کے ساس سسر اور بیوی کے والدین شوہر کے لیے ساس سسر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسلام نے والدین 3 طرح کے بیان کیے ہیں: ایک حقیقی والدین جن کی وہ اولاد ہیں، دوسرے بیوی یا شوہر کے والدین یعنی ساس سسر، اور تیسرے استاد کہ ان کی حیثیت بھی والدین ہی کی سی ہے، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر ہے کہ استاد نے تعلیم و تربیت کے ذریعے اس کے اخلاق و کردار کو نکھارا اور سنوارا، اسے انسان بنایا اور اسے معاشرہ میں ایک باعزت اور بلند مقام پر فائز کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ اس لیے اسلام نے ان تینوں قسم کے والدین کا انتہائی ادب و احترام کرنے اور ان کی خدمت کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ ان میں سے کسی کو بھی کسی بھی قسم کی شکایت کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ ساس سسر کو بھی اپنے حقیقی والدین ہی کی طرح سمجھنا چاہیے اور ان کی فرما برداری بھی اسی طرح کرنی چاہیے جس طرح حقیقی والدین کی جاتی ہے۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ سال میں کتنے روزے رکھنا حرام ہے؟ جواب دیا گیا ہے کہ سال بھر میں 5 دن ایسے ہیں جن میں کسی بھی صورت میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں: عید الفطر، عید الاضحیٰ کے 3، 4، 5، عید الاضحیٰ کے متصل بعد کے 3 دن یعنی ایام تشریق 3، 4، 5 یعنی 11، 12 اور 13 ذو الحجہ۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ مسلمانوں کے حقیقی تہوار کتنے ہیں؟ جواب دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے سال بھر میں 2 تہوار ہیں: ایک رمضان المبارک کے اختتام کے بعد عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ۔ ان دونوں تہواروں میں مسلمان خوشی اور جشن منانے سے پہلے اللہ رب العزت کے انعام و اکرام اور احسان پر نیاز مندی کے لیے نماز ادا کر کے اس خالق حقیقی کا شکر بجا لاتے ہیں جس نے اپنی عنایت اور الطاف سے ان کو یہ بابرکت دن دیکھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ کاغذ سے استنجا کرنے کے متعلق شرعی حکم کیا ہے؟ جواب دیا گیا ہے کہ کاغذ قابل احترام اشیاء میں سے ہے۔ یہ علم حاصل کرنے، اسلامی تعلیمات کو پھیلانے اور زبد تحریر لانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جیسے
علم دین کا احترام لازم ہے، ایسے ہی وسائل علم دین کا احترام بھی دینی فریضہ ہے۔ اس لیے کاغذ کے ادب و احترام کے پیش نظر ان سے استنجا کرنا بالکل جائز نہیں۔ البتہ جو کاغذ، ٹیشو پیپر وغیرہ اس مقصد کے لیے تیار کیے جاتے ہیں اور جو لکھنے کے کام میں نہیں آ سکتے، ان سے نجاست دور کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ بیت الخلاء کے آداب بھی بیان کر دیجیے۔ جواب دیا گیا ہے کہ اسلام نے صحت و صفائی پر بہت زور دیا ہے۔ صفائی کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے بہت سی بیماریاں پھیل جاتی ہیں، اس لیے صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اسلام نے طہارت و نظافت کو نصف ایمان بتلایا ہے۔ بیت الخلاء کو کبھی بھی گندا نہ ہونے دیں، اسے صاف ستھرا رکھیں۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے کے وقت اسلام نے جو دعا بتائی ہے وہ پڑھی جائے، پھر بایاں پاؤں پہلے اندر رکھا جائے۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے کے بعد جسم کے مخصوص حصے سے کپڑے ہٹائے جائیں۔ اگر کسی کپڑے میں کوئی دعا یا عبارات کے کاغذات ہوں تو انہیں نکال کر باہر ہی رکھ دیا جائے۔ کوئی انگوٹھی، گلے میں کوئی تعویذ وغیرہ ہو وہ بھی باہر ہی نکال دیا جائے۔ فراغت کے بعد پانی سے اچھی طرح جسم کو دھو لیا جائے۔ بیت الخلاء سے باہر آ کر بھی دعا پڑھی جائے جو باہر آنے کے بعد پڑھنے کے لیے بتائی گئی ہے۔ بیت الخلاء سے باہر آتے وقت پہلے دایاں پاؤں باہر نکالیں۔ باہر آنے سے پہلے اپنے جسم کو کپڑوں سے پوری طرح ڈھانپ لیا جائے۔